بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، پروگرام کراس فائر کے ساتھ عمر شریف لغاری حاضر خدمت ہے۔ ناظرین کرامی، 5 فروری یوم کشمیر ہم ہر سال مناتے ہیں۔ اصل میں ہمیں یوم کشمیر کے پیچھے کا جو پس منظر ہے وہ ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے۔ آج کے پروگرام میں ہماری کوشش ہوگی کہ اسی حوالے سے ذرا جانا جائے کہ آج کا کشمیر کا سٹیٹس یا اپ کمنگ ہم اسے کس طریقے سے لے کے جائیں گے، اور اس کے ساتھ ساتھ پروگرام میں ذرا ہم بات کریں گے دہشت گردی کے حوالے سے بھی، کیونکہ گراس روٹ لیول پہ ایشو دیکھا جائے تو یہی کشمیر کا ایشو ہے جس کی وجہ سے ہمارے پڑوسی ملک بھارت کے ساتھ آج تک ہمارے کنفلکٹس ہیں، ڈسپیوٹس ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ ہمیں اسی تناظر میں ہی ہمیں سہولت کاری اور پراکسی وار کا جو ہے وہ چیزیں فیس کرنی پڑتی ہیں۔ اس کے بعد پراکسی وار کے اندر اس وقت بلوچستان اور KPK کی سچویشن، اس حوالے سے کچھ اہم ڈیولپمنٹس ہوئی ہیں، اس حوالے سے گفتگو کریں گے۔ ساتھ ساتھ بین الاقوامی سطح پر بھی ایران اور امریکہ کے حوالے سے جو مذاکرات ہو رہے ہیں اور پاکستان کو اس میں انوائٹ کیا گیا ہے۔ اسحاق ڈار صاحب جو ہے وہ پاکستان سے روانہ ہو گئے عمان کی جانب۔ استنبول سے عمان کا یہ جو جگہ چینج کی گئی ہے، اس حوالے سے کیا وجہ بنی ہے، اس حوالے سے بھی بات کریں گے، اور اپ کمنگ 8 فروری کا احتجاج کے حوالے سے اور بسنت کے حوالے سے بھی تھوڑا سا گفتگو کریں گے۔ لیکن تھوڑا سا میں ناظرین کو بتانا چاہتا ہوں کہ کشمیر کے حوالے سے باقی تو میرے مہمان اس حوالے سے بتائیں گے، کنٹریبیوشنز جو قربانیاں کشمیریوں کے ہمارے ساتھ ہیں، تو لیکن یہ سلسلہ جو ہے وہ اسٹارٹ جو ہے وہ آفٹر دا انڈیپینڈنس یا ڈویژن جو ہماری اور انڈیا کی ہوئی ہے، اس کے بعد کا یہ سلسلہ نہیں۔ یہ سلسلہ سٹارٹ ہوتا ہے 1586 سے، جب جو کشمیر ہے وہ مغل امپائرز کا جو ہے وہ رول کرتے تھے۔ پھر اس کے بعد لیٹر آن یہ پاس کیا گیا، افغان دورانی رولرز کو دیا گیا۔ پھر 1819 کے اندر جو ہے وہ سکھ امپائرز نے اس کو جو ہے وہ رول کیا، جن کے مہاراجہ رنجیت سنگھ تھے، انہوں نے اس کو جو ہے وہ رولنگ کی وہاں پہ۔ میں اگر کہوں تو جتنی میں نے تھوڑی بہت اس حوالے سے پڑھا ہے، جس کو 1819 سے ہی وہ ایرا ہے جہاں سے کشمیری ہمارے بھائی جو ہے وہ ظلم و ستم، بروٹیلٹی اور انفیئرنس جو ہے وہ وہاں پہ برداشت کر رہے ہیں۔ اس کے بعد جو ہے کچھ دور ڈوگرا رول کا بھی آیا، جس میں جو ہے وہ برٹش نے جو ہے وہ سولڈ کر دیا تھا کشمیر کو، غلاب سنگھ کو جو ہے وہ کر دیا تھا۔ اس میں یہ چیز واضح رہے کہ کشمیر کا جو خطہ ہے اس کے اندر میجورٹی مسلمز کی ہے، اور مینورٹی کے اندر بہت ہی کم جو ہے وہاں پر جو ہے وہ ہندو کمیونٹی ہے۔ اس کے بعد جو انڈیپینڈنس ہوتی ہے، جو 1947 کے بعد جو آزادی دونوں ممالک کی ہوتی ہے، اس کے بعد ایک کنفلکٹ ڈسپیوٹ آتا ہے، جس میں میننگ بائی جو پریویس ایکٹ تھا، جو ریلیونٹ ایکٹ تھا میرے کہوں تقریباً انڈین کانسٹیٹیوشن جو تھا 1935 کا، اس کے تحت جو ہے وہ ایکسیشن لا تھا آئی تھنک سو، تو اس کے تحت جو ہے وہ اس کو جوڑ دیا گیا تھا انڈیا کے ساتھ۔ اس پہ پاکستان کلیم کرتا تھا کشمیر ہمارا ہے آج تک ٹل ٹوڈے، اور یہ پاکستان نہیں، اور وہاں کے باسی جو ہے مسلم بھائی ہمارے وہ بھی کلیم کرتے ہیں۔ اسی حوالے سے آج بات کریں گے کہ گراس روٹ لیول کا ایشو جو ہے وہ جو مین اٹ موسٹ سگنیفیکنٹ ایشو ہے وہ کشمیر ہے، جس وجہ سے آپ کا جو ریسنٹلی جو معرکہ ہم نے جیتا بنیانم مرصوص، وہ اس کی ہی ایک کڑی ہے اگر کہا جائے تو، اس میں کوئی غلط بات نہیں ہے۔ 1965 سے لے کے جو بھی جنگیں ہوئیں وہ جنگیں ساری اس وجہ سے ہوئی ہیں۔ اسی حوالے سے گفتگو کریں گے، کشمیر کے ایشو سے سٹارٹ کرتے ہیں۔ میرے ساتھ اسٹوڈیو میں کرنل ریٹائرڈ صاحب ہیں، بریگیڈیئر ریٹائرڈ لیاقت طور صاحب ویڈیو لنک میرے ساتھ موجود ہیں، اور نذیر حسین صاحب سابق سفیر ہیں۔ تھینک یو سو مچ تمام مہمانوں کا، ویری وارم ویلکم ٹو دا پروگرام۔ سر کرنل صاحب آپ سے سٹارٹ کروں گا۔ سر آج 5 فروری، تھوڑا کشمیریوں کے حوالے سے ہمارے ناظرین کو ذرا بتائیے سر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جناب دیکھیے کشمیر کا یہ پینفل سٹوری 1947 آنورڈ جی زیادہ سنگینی اختیار کر گئی۔ جی فارمولا یہ تھا کہ جہاں مسلم آبادی جی زیادہ ہوگی وہ علاقے پاکستان کے ہوں گے۔ جی اس پہ سارے فریق ایگری کیے، اسی کو امپلیمنٹ کرنا تھا۔ جی مگر جب اس کی ڈویژن کی اور امپلیمنٹیشن کی باری آئی تو امپلیمنٹیشن کنہوں نے کرانی تھی؟ امپلیمنٹیشن برٹش رولرز اس وقت تھے، ان کی ذمہ داری تھی۔ جی فوج تھی، ان کی ذمہ داری تھی۔ لا انفورسنگ ایجنسیز تھیں، جی اور پھر یہ کہ دونوں فریق انڈیا اور پاکستان۔ مگر ہوا یہ کہ نہرو کی چلاکی یا اس کی دوستی جی ماؤنٹ بیٹن سے، اس کے گھر والوں سے اور دیگر افراد سے،
جی جو بھی ہم ہسٹری میں دیکھتے ہیں تو وہ نظر یہ آتا ہے کہ ایک انفیئر پارٹیشن ہوئی جی جس میں نہ صرف کشمیر بلکہ حیدرآباد، جوناگڑھ اور دیگر کئی علاقے، پٹھان کوٹ، دیگر کئی علاقے جہاں کے مسلم آبادی زیادہ تھی اور وہ ریکارڈ میں زیادہ تھی. جی وہ آپ کے جتنے بھی سرکاری ریکارڈ ہیں ان سب میں ٹیبولیٹڈ فگرز تھیں. اس میں کوئی نئی ووٹنگ یا گنتی کی ضرورت نہیں تھی. مگر یہ ناانصافی ہوئی، انفیئر پارٹیشن ہوئی، ادھر بھی ہوئی. پھر وہ جو 2 حصوں میں ہمیں دیا گیا، ایسٹ پاکستان اور ویسٹ پاکستان، ادھر تو بہت زیادہ ہوئی. بہرحال پاکستان کی بنیادیں جان بوجھ کر کمزور کی گئی اور یہ ڈیوائیڈ اینڈ رول کا بیج بویا گیا. جانے والے گوروں نے یہ حکمت آزمائی کہ اس قسم کی ڈویژن کر کے جاؤ کہ یہ دونوں مصروف رہیں جنگ و جدل میں اور ہمارے مقروض رہیں. تو آج بھی دونوں سائڈیں آپس میں مصروف بھی ہیں اور مقروض بھی ہیں. ٹھیک ہے. اور دونوں کی اکانومی، پرٹیکولرلی پاکستان کی اکانومی زیادہ سفر کی ہے. دیکھیے نا جی، اس کے اوپر سیکیورٹی کونسل، UN ان کی ریزولوشن ہے اور اس کے اوپر جو ووٹنگ ہونی تھی وہ آج تک نہیں ہوئی. تو بہت ہی انفیئر ٹریٹمنٹ ہے. یہ ووٹنگ والی بات ہے، یہ جو ساری ناانصافیاں ہو رہی ہے کرنل صاحب، اسی والے سے بریگیڈیئر صاحب ذرا آپ بتائیے گا کانڈی سر کہ ووٹنگ کی بھی جو بات UN نے بات کی تھی، اس کے بعد جو سٹیٹس کشمیریوں کا آرٹیکل 370 کے تحت جو ہے وہ سلب کر لیا گیا انڈیا کی جانب سے، اس کے بعد کچھ اہم ڈیولپمنٹ بین الاقوامی سطح پر ہمیں دیکھنے کو ملی نہیں ہے. اس کی کیا وجہ سمجھتے ہیں سر آپ؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. جناب سب سے پہلے تو یہ ہے کہ یہ ایک بھارت نے اپنے ہی آئین کی خلاف ورزی کی. جی. یہ کشمیر کو اپنے اندر ضم کرنے کی. جی. لیکن اس کے خلاف پاکستان نے تو احتجاج بہت کیا. دنیا میں آواز یہ نہیں اٹھی کہ دنیا جو ہے وہ بھارت کو بڑا سمجھتی ہے اور بھارت سے معاشی فوائد حاصل کرنے کے لیے مغربی ملکوں نے اس میں کوئی سپورٹ نہیں کی. افسوس کی بات یہ ہے کہ مسلم ممالک سے بھی کوئی مؤثر آواز نہ اٹھ سکی، اس لیے کہ ان کے بھی بہت سارے مفادات جو ہیں وہ بھارت کی طرف ہیں. میں یہاں یہ عرض کرنا چاہوں گا کہ ہماری پالیسی کافی، میرا خیال ہے 4 دہائیوں سے یہ رہی ہے کہ ہم کشمیر کی سیاسی، سفارتی اور اخلاقی مدد کرتے رہیں گے. جی. یہ آپ سیاسی، اخلاقی اور سفارتی مدد کرتے رہیں اور اسی مدد کے دوران بھارت نے صاف کشمیر کو اپنے اندر ضم کر لیا اور آرٹیکل 370 کو کینسل کر دیا، اس کو ریموو کر دیا. دیکھیں یہ وقت آ گیا ہے کہ اقوام متحدہ کے قوانین کے تحت، جنیوا کنونشن کے تحت وہ تمام لوگ جن کی آزادی کو سلب کر لیا جائے ان کو مسلح جدوجہد کا حق حاصل ہے. ہم یہ کشمیریوں کے اس حق کی سپورٹ کیوں نہیں کرتے؟ اب وقت آ گیا ہے کہ ہم سیاسی، سفارتی اور اخلاقی کی بندش سے آگے نکلیں اور یہ برملا کریں کہ ہم کشمیریوں کی ہر وہ مدد کریں گے جس سے ان کو آزادی حاصل ہو سکے. اگر امریکہ 13,000 کلومیٹر دور سے آ کر افغانوں کی مدد کر سکتا ہے روس کے خلاف، تو دنیا کو کیا چیز مانے ہے اگر کشمیری مسلح جدوجہد کریں تو اس کی سپورٹ کیوں نہ کی جائے؟ امریکہ نے جب روس کے خلاف افغانوں کی مدد کی تو وہ کس اصول کے تحت تھی؟ تو برملا بریگیڈیئر صاحب برملا جو آپ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں ان کی جدوجہد یا ان کی جو ان کو سراہنا چاہیے اور ان کا ساتھ دینا چاہیے، تو کس لیول کی آپ جو ہے کہنے کی حد تک تو کریں، یہ تو کہیں کہ ہم ہر قسم کی مدد کریں گے، وہ تمام مدد جس کے ساتھ ان کو آزادی حاصل ہو سکے. اور حقیقت میں بھی ہمیں یہ کرنا چاہیے. وہ دہشت گردی کا بازار گرم کیے ہوئے ہیں ہمارے اندر، روز ہمارے فوجی جوانوں کی اور شہریوں کی شہادتیں ہو رہی ہیں اور ایک جنگ کی صورتحال ہے. تو کشمیریوں کی کیوں مدد نہ کی جائے؟
جو کہ بالکل جنیوا کنونشن میں جو انسانی حقوق ہیں اس کے مطابق ہوگی. جی انسانوں کو آزادی سلب ہونے پر ہتھیار اٹھانے کا حق حاصل ہے, اور جیسی بھی وہ لڑائی لڑنا چاہیں, گوریلا جنگ یا روایتی طرز جنگ, وہ ان کو اس کی اجازت ہے. اقوام متحدہ کا چارٹر آف ہیومن رائٹس اس کی گارنٹی دیتا ہے. پوائنٹ آ گیا سر, ہم کشمیریوں کے اس حق کی سپورٹ نہیں کر رہے. سر پوائنٹ آ گیا سر. نذیر حسین صاحب, سر کائنڈلی بتائیے گا, جیسے بریگیڈ صاحب بتا رہے ہیں کہ ہمیں ایٹ اے لارج لیول اب یہ سوچنا ہوگا, خاص طور پہ کشمیر کے ایشو کے حوالے سے, تو جیسے اقوام متحدہ کا بھی اس حوالے سے دیکھ لیں کیا بیہیویئر ہے. دوسرا جیسے جنیوا کنونشن کی بات کی گئی, اور بھی بہت سارے بین الاقوامی سطح پہ کنونشنز ہیں جن کو تو جو ہے وہ اپیرنٹلی بڑے آسان طریقے سے بریچ کیا جاتا ہے. تو اب جو بین الاقوامی سطح پہ یا جو بھی ممالک اس چیز کے خواہ ہیں کہ امن ہونا چاہیے, تو ہمارا تو ایک واضح ایشو ہے کشمیر کا, جس وجہ سے یہ تمام چیزیں ہمیں دیکھنی پڑتی ہیں, سہولت کاری, یہ وارز جو بھی ہمیں ریسنٹلی پچھلے سال میں جو ملا. تو اس حوالے سے آپ کیا کہتے ہیں, کس لیول پہ جا کے یہ معاملہ حل ہونا چاہیے, یا کس طریقے سے ہمیں یہ معاملے کو لے کے جانا چاہیے آگے؟ جی شکریہ جناب. دیکھیں یہ تو 75 سال گزر گئے ہیں. جی یہ تنازع ہندوستان اور پاکستان کے درمیان میں تھا. جی اب اتنے ڈیکیڈز گزرنے کے بعد اس کی ٹرانسفارمیشن بھی ہو چکی ہے. بہت سی ادوار سے گزر چکا ہے یہ تنازع جو ہے, یا ایشو جسے کہیں. پہلے تو یہ نظر ہو گیا کولڈ وار کے, ایک سوویت یونین تھا اور ایک امریکنز تھے. اگر ایک ایگری کرتا تھا سیکورٹی کاؤنسل کے ریزولوشنز کے بارے میں, جسے بریگیڈی صاحب نے کہا, تو دوسرا ویٹو کر لیتا تھا. تو یہ بٹوین ویسٹ اور سوویت یونین ایک پنگ پونگ بال کی طرح لٹکتا رہا. وہ دور گزرا. اسی دور میں پاکستان نے بہت ایفرٹ کی, جس طرح ابھی کہا گیا کہ اس پاکستان کا ثانیہ بھی ان اے وے ریلیٹڈ اسی سے ہے. جو جنگیں ہوئی ہیں 65 کی بعد اور اس سے پہلے کی, وہ بھی اسی سے ریلیٹڈ ہیں. تو کوئی بات بنی نہیں ہے. جی اس وقت میں یہ کہوں گا جو ضرورت ہے چیز کی, ڈپلومیسی کو آپ کو اسٹرینتھن کرنا ہوگا, نمبر 1. نمبر 2, اس وقت آپ لاہور میں بیٹھے ہیں, آپ نے کبھی سنا ہے کشمیر کے بارے میں یہاں کوئی بہت ہائی کیلیبر ایونٹ ہوا ہو؟ آج ایک ایونٹ میرے خیال میں کل شروع ہونا ہے لاہور میں, اور وہ بھی ایک اینول کیا کہتے ہیں کہ ایونٹ ہوتا ہے. وہ اس کے بعد لوگ چپ ہو جاتے ہیں. میری اپنی فیلنگ یہ ہے کہ کشمیر کی لابی کمزور ہے. پاکستان میں لاہور کے بیونڈ یا اسلام آباد کے بیونڈ بہت کم, اور خاص کر ہماری نئی جنریشن جو ہے وہ کشمیر کے سلسلے میں. اچھا, یہ نذیر صاحب آپ کی یہ والی بات تو بالکل ٹھیک ہے کہ ہمیں جو ہے وہ سال میں ایک دن ہم آ کے اس کو منا لیتے ہیں, اس کو مطلب کہ اس حوالے سے موقف اپنا دنیا کے سامنے رکھتے ہیں. لیکن آپ نے ڈپلومیسی کو اسٹرینتھن کرنے کی بات کی ہے. آپ نہیں سمجھتے کہ ڈپلومیسی سے معاملہ آگے چلا گیا ہے؟ ہم دیکھیں اگر ڈپلومیسی کس لیول کی ڈپلومیسی کریں, کیا دنیا اس چیز سے واقف نہیں ہے؟ ڈونلڈ ٹرمپ صاحب جو کہہ رہے ہیں کہ میں نے انڈیا اور پاکستان کی وار کو جو ہے وہ اس کا سیز فائر کرا دیا ہے, تو ان کو نہیں پتا کہ اصل وجہ کیا ہے جس وجہ سے ہماری وار ہوتی ہے, اس پہ کیوں جو ہے وہ فوکس نہیں ہوتا سر؟ جو بھی گفتگو انہوں نے کی ہے, کیا کبھی کسی بھی اسٹیٹمنٹ کے اندر لفظ کشمیر آیا ہے؟ یہ تو ضرور آیا ہے کہ پاکستان. تو دیکھیں یہی ڈپلومیسی کی میں فیلئر تو نہیں کہنا چاہ رہا ہوں, میں خود اس فیلڈ سے تعلق رکھتا ہوں, لیکن میں دیکھیں اگر ہندوستان اور پاکستان کی جنگ ہوئی اور پریزیڈنٹ ٹرمپ نے جو بھی کچھ پیس بلڈنگ کی اس کے اوپر, کیا اس کے بیونڈ کسی نے بات کی کہ یہ کیوں ہوا؟ کشمیر کی وجہ سے ہوا, اور کشمیر کا تنازع کو حل کرنے کا وقت آ چکا ہے. میں اب نذیر صاحب میں ایک چیز, میں پھر کرنل صاحب کی طرف آتا ہوں. میں صرف ایک گزارش کرنا چاہ رہا ہوں, ریسنٹلی جیسے بریگیڈ صاحب نے بھی ایک ایگزامپل دی کہ جس طریقے سے اگر امریکہ افغانیوں تک پہنچ سکتا ہے, امریکہ وینزویلا تک پہنچ سکتا ہے,
اس طریقے سے کیوں پاکستان ایک ہارش فیصلہ نہیں کر سکتا کشمیر کے لیے؟ ڈپلومیسی تو ایک سمبولکلی اب ہو رہی ہے سر، ڈرامے بازی ہے اب تو ادھر. سر میری بات سنیں، دنیا کیوں اس میں کودے گی جب تک کہ ہم خود نہ کریں. یہ ضروری ہے کہ ہم ایکٹیو ہوں. آپ کو یاد ہے جب عمران خان صاحب ٹرمپ کے پچھلے ٹینیور میں گئے تھے امریکہ، اور وہاں پر ٹرمپ نے کہا کہ میں میڈیٹ کروں گا انڈیا اور پاکستان کے درمیان، اور یہ واپس آئے تھے یہ کہتے ہوئے کہ ہم نے تو بہت بڑی کامیابی حاصل کر لی. ودن 3 days ٹرمپ بھی پیچھے ہٹ گئے اور ہندوستان نے بڑی سختی سے امریکہ کو منع کر دیا کہ آپ میڈیشن نہیں کر سکتے، چونکہ ہندوستان کی پچھلے 50 سالوں سے یہ پوزیشن ہے کہ ہم تھرڈ پارٹی میڈیشن نہیں ایکسپٹ کریں گے. اب اس کے کاؤنٹر کرنے کے لیے آپ کے لیے ضروری ہے کہ آپ دیکھیں، ڈپلومیسی ڈپینڈ کرتی ہے آپ کی ڈومیسٹک پالیٹکس کے اوپر، آپ کی ڈومیسٹک سپورٹ کے اوپر، آپ کی ڈومیسٹک کس لیول کے اوپر آپ اسی ایشو کو ریز کرتے ہو. جو شروع میں میں نے عرض کیا سر آپ کا پوائنٹ آ گیا، سر آپ کا پوائنٹ آ گیا، اسی پوائنٹ پہ سوال بنے گا. سر کرنل صاحب ڈومیسٹک پالیٹکس کی بات کی ہے، جہاں ڈپلومیسی میں اس چیز کو اسٹرینتھن کرتی ہے ڈومیسٹک پالیٹکس، وہاں ہمارے جو بلوچستان ہے سر یا KPK ہے، وہاں پر جو ٹیررسٹ آرگنائزیشنز ہے اس کو اسٹرینتھن کرنے یا اس کو ولنریبل بنانے میں وہ بھی ڈومیسٹک پالیٹکس کا سب سے بڑا رول ہے. کہاں لیک آ رہا ہے، کہاں گرے ایریاز ہے ڈومیسٹک پالیٹکس کے اندر جو ہمیں اس میں مزید ریفارمز کی ضرورت ہے کرنل صاحب؟ افسوس در افسوس کہ شاہینہ بنا تو، افسوس در افسوس کہ شاہینہ بنا تو، دیکھے نہ تیری آنکھ نے فطرت کے اشارات، تقدیر کے قاضی کا فتویٰ ہے ازل سے، ہے جرم ضعیفی کی سزا مرگ مفاجات. ہم نے اندرونی طور پہ، مجھے اس کہنے دیجئے گا کہ ہم سب اس چیز کے ذمہ دار ہیں، ہم نے اندرونی طور پہ ملک کو مضبوط نہیں کیا، ہم نے قوم نہیں بنائی، ہم نے ملک نہیں بچایا، ہم نے جگہ جگہ پہ جہاں قومی مفاد کے فیصلے کرنے تھے وہاں ہم نے کسی اور کے مفاد میں فیصلے کیے، جس کو ہم بار بار نقصان اٹھاتے ہیں اور پھر اس سے سبق نہیں سیکھتے. میں کئی سارے ایسے فیصلے ریپیٹ کر سکتا ہوں کہ جو قومی مفاد میں نہیں تھے. میں صرف اس کشمیر کے حوالے سے پوچھنا چاہوں گا ریکارڈ کے اوپر. نیازی صاحب واپس آئے، انہوں نے کہا کہ میں نے دوسرا ورلڈ کپ جیت لیا، قوم کو مبارک ہو. ہمیں مبارک مل گیا، ہم بڑے خوش ہو گئے کہ کشمیر کا مسئلہ حل کر رہے ہیں، کشمیر ہمیں مل جائے گا یا ادھر ووٹنگ ہو جائے گی. پتہ یہ چلا 3 دن کے بعد کہ وہ تو مودی صاحب نے لے لیا. میں پوچھنا چاہوں گا نیازی صاحب سے کہ یہ کیا ادھر طے کر کے آئے تھے، ٹرمپ نے کیا کہا تھا؟ ٹرمپ کا مطلب ہے کہ امریکہ کی ڈپلومیسی یا ان کی اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ نے کیا فیصلہ کیا تھا، یا کہ ان کو صرف گولی دی تھی؟ اگر تو ان کو بیوقوف بنایا تھا تو ان کو قوم کو آ کے بیوقوف نہیں بنانا چاہیے تھا. میں سمجھتا ہوں کہ یہ جانتے تھے اندر سے. یہ سودے بازی جو ہوئی تھی، یہ کوئی ورلڈ کپ نہیں جیتا گیا تھا. انہوں نے کہا ہم ہر فرائیڈے کو دستور پہ کھڑے ہوا کریں گے چین بنا کے. کتنے اپنے سارے ٹنیور میں کھڑے ہوتے رہے، تو پھر قوم سے زیادتی نہیں کی، فراڈ نہیں کیا، دھوکہ دہی نہیں کی. کدھر کی لیڈرشپ ہے جب آپ اپنی قوم سے اور کشمیر جیسے معاملے میں کہنا چاہ رہے ہیں کہ ورلڈ کپ ورلڈ کپ کوئی ورلڈ کپ تھا ہی نہیں. ورلڈ کپ تو مودی کو دے دیا گیا. اچھا، مودی نے 370 لاگو کیا اور اس کو اپنے ملک کا حصہ بنا لیا. ہمارے ساتھ تو زیادتی کی گئی. یہ ڈیل ہوئی، آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں؟ ڈیل کے بغیر اگر یہ نہیں تھا تو ہم نے کیا ریٹیلیشن کی؟ اگر خان صاحب کے ساتھ دھوکہ ہوا، جی کیا نہیں کیا جا سکتا؟ آپ نے، میں عرض کرتا ہوں، میں اس واقعے کی اس کو کور کر لینا جی، باہر پہ پھر آتے. بات یہ ہے کہ خان صاحب نے اس کی ریٹیلیشن یہ کی کہ انہوں نے کہا میں سڑک کے اوپر کھڑا ہو کے پروٹیسٹ کیا کروں گا. اچھا، پھر وہ پروٹیسٹ انہوں نے کیوں چھوڑ دی؟
उसका जिक्र करना अपने टेन्योर में क्यों छोड़ दिया? आपने तो अमेरिका को छोड़े, आपने तो यूएनओ के साथ भी शिकायत नहीं की। उसके बाद आपने जब ये मोदी ने ये काम दिखाया, आपने हंस के मुंह उधर कर लिया। क्या दिया कौम को? और इसमें मैं एक और चीज मैं एक और चीज अर्ज करता हूं जी। हमने इसके अलावा भी हमने हमारी अफवाज ने बावजूद इसके कि जब पाकिस्तान बना तो अफवाज की कमांड गोरों के पास थी। ना सिर्फ अफवाज की बल्कि हमारे कुदरती वसाइल की कमांड भी, अच्छा। जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ पाकिस्तान की कमांड भी गोरों के पास कई साल रही जी। बहरहाल, तो उस वक्त तो कश्मीर के अंदर जो एक्शन लेना चाहिए था वो नहीं लिया गया। इसलिए नहीं लिया गया क्योंकि फौज की कमांड किसी और के पास थी। महदूद सा चंद ट्राइब्स ने उधर कश्मीर में शुरू किया, जो कि कुछ देर के बाद चूंकि उसको सपोर्ट ना किया गया वो खत्म हो गया। आज के दिन की बात करते हैं, मुशर्रफ ने तय किया वाजपेयी के साथ, वाजपेयी पाकिस्तान आया, वो करारदाद पाकिस्तान को सपोर्ट करके गया। अच्छा। उसको कारगिल से रिवर्स किया गया। उसके अब आप अपनी स्टोरी देखिए कि हम करते क्या रहे हैं। ठीक है। देखिए माजी तो हम खोले सर, कर्नल साहब हमारे तो 10 प्रोग्राम चाहिए इस हवाले से। ब्रिगेडियर साहब इस हवाले से जरा बताइए, कर्नल साहब का भी पॉइंट ऑफ व्यू आपने सुना है। खासतौर पे मेरा जो डोमेस्टिक पॉलिटिक्स वाला पॉइंट था और नजीर हुसैन साहब ने ये रेस किया, बड़ा इंपॉर्टेंट चीज़ है कि डोमेस्टिक पॉलिटिक्स ही सबसे बड़ी चीज़ है जो मेरे ख्याल में सबसे बड़ा स्टेक होल्डर है डिप्लोमेसी के अंदर। तो इस हवाले से आप क्या समझते हैं कि इंटरनल जो हमारे चैलेंजेस हैं, दहशतगर्दी है जो केपीके के अंदर, बलूचिस्तान के अंदर, ये इसको किस तरीके से ठीक किया जा सकता है फिर सर? देखिए, मौलाना रूम ने कहा था कि फिक्र बेकुवत हमा मकरो फसूं, कुव्वत बेफिक्र जेहलस तो जुनून। तो फिक्र बेकुवत जो है वो डिप्लोमेसी जो है वो कुव्वत के साथ होती है। आप देखिए ये जो आज टॉक्स हो रही हैं दुबई में अमेरिका, रूस और यूक्रेन की, इसके अंदर रूस ने अपनी बेतहाशा कुव्वत से वो इलाके यूक्रेन से ले लिए हैं और उनकी शर्त यह है कि ये मुज़ाकरात कामयाब तब होंगे जब हमने जो कुछ ले लिया है उसको हमारा हिस्सा मान लिया जाए और यूक्रेन ये एक्सेप्ट कर ले कि ये इलाके अब उसको वापस नहीं मिलेंगे। मियामी में टॉक्स हुई, सीज फायर का ऐलान हुआ और कल उन्होंने 42 मिसाइल्स मारे हैं, क्रूज मिसाइल और उनकी के बराबर, और छोटे मिसाइल तकरीबन 30 के करीब दागे गए हैं यूक्रेन के ऊपर। अब अमेरिका को देखिए, वो डिप्लोमेसी कर रहा है, अपना इंतहाई ताकतवर बेड़ा अब्राहम लिंकन एयरक्राफ्ट कैरियर के साथ 90 जहाजों के साथ उसने अपने हॉर्मुज़ में पोजीशन किया हुआ है और तब डिप्लोमेसी कर रहा है कि आगे बात करो। बेकुव्वत डिप्लोमेसी का नतीजा वही होता है जो हम करते रहे हैं 40-50 सालों से। अब अगर हम फिलहाल, मैं नहीं कहता कि जंग में कूद पड़े, लेकिन मैं ये कहता हूं कि अपनी फिलॉसफी को तो ठीक करें। ये तो कहें कि हम कश्मीरियों की हर वो मदद करेंगे जिससे उनको आजादी हासिल हो। ये सियासी, इखलाकी और सफारती की बंदिश क्यों लगाई हुई है? हमें क्या चीज माने करती है बात करने से? और फिर अगर कश्मीरी हाथ उठाएंगे, हथियारों के साथ अपना आजादी का अलम बुलंद करेंगे, तो पूरी दुनिया जो आजादी की कदर करती है उसको हक हासिल है उनकी मदद करने का। जिस तरह अफगानों की मदद अमेरिका ने की, जिस तरह और जगहों पर अमेरिका ने जब किसी जगह पे करनी होती है, बगावत करवानी होती है, तो वहां जाके मदद कर देते हैं बड़े आराम से। जिस तरह भारत जो है वो बलूचिस्तान में और केपीके के अंदर अपने असर और रसूख से हमारे खिलाफ दहशतगर्दी करवा रहा है, न सिर्फ असर और रसूख से बल्कि तमाम वसाइल मुहैया कर रहा है। और उनका नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर वो जो है उसने तो ओपनली कहा था कि हम पाकिस्तान को तकलीफ पहुंचाएंगे। अच्छा, मतलब कि आप इस चीज पे इत्तेफाक करते हैं हमारे साथ। और कर्नल साहब जैसे कह रहे हैं कि कुछ चीजें जो है, जैसे फिलॉसफी की आपने भी बात की है, बंदिश की भी बात की है, कि मीनिंग बाय कोई हर्डल्स और ऑब्स्टिकल्स बनाए जाते हैं कि इन चीजों को रिजॉल्व ना किया जाए और वो इंटरनली कुछ होती हैं।
جی ہاں بالکل، کوئی ہائی لیول پروٹیسٹ ہونی چاہیے، دنیا کو نظر آنا چاہیے کہ ہم کیا کہہ رہے ہیں، اور دنیا مان جائے گی۔ ٹھیک ہے، مجھے بریک کا کہا جا رہا ہے، ہے جیسے کرنل صاحب نے بھی ایک شعر سنا دیا اور بریگیڈیئر صاحب نے بھی سنا دیا، بریک کے بعد نذیر حسین صاحب سے بھی سن لیں اگر وہ سنانا چاہیں گے، لیکن بریک سے پہلے میں آپ کو کچھ بتا دیتا ہوں کہ وہ کسی نے کیا خوب لکھا ہے کہ مفلس شہر کو دھنوان سے ڈر لگتا ہے، پر نہ دھنوان کو رحمان سے ڈر لگتا ہے، اب کہاں وہ اثار اخوت مدینہ جیسی، اب تو مسلم کو بھی مسلمان سے ڈر لگتا ہے، اور ساتھ ہی ساتھ کہ ہمیں پتا ہے لٹیروں کے سب ٹھکانوں کا، شریک جرم نہ ہوتے مخبری کرتے۔ چھوٹی سی بریک کے بعد پھر حاضر ہوتا ہے، ول بی رائٹ بیک انشاءاللہ۔